اس یوم آزادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دوبالا ہو گئی ہیں کہ ارشد ندیم جو قوم کا ہیرو ہے، اس نوجوان نے 40 سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت اور ریاضت سے ایک گولڈ میڈل جیت کر دیا ہے، جس کے اوپر پوری قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ارشد ندیم نے ماضی قریب میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن اب جو گولڈ میڈل ان کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے اور اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے، تو مورل آف دا اسٹوری اس کہ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ مایوس نہیں ہوا، اس نے دن رات محنت کی، اور ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے جو کوچ ہیں ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ارشد ندیم نے قوم کو پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کی اس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا۔ ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں، اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کی تو وہ آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکومت وقت کا، پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے، یکجہتی کا سمبل ہے، ایک اتحاد کا، قومی اتفاق رائے کا۔ تو میں کابینہ کے تمام ممبرز کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاور سیکٹر میں پچھلے کئی مہینوں سے بھرپور محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اس میں منسٹر پاور کی بھی بے پناہ کاوشیں ہیں، بڑی ایفرٹس ہیں، اس میں اپنا درجہ بدرجہ باقی منسٹریز، فائنانس نے، اس میں ڈی پی ایم نے، اس میں پلاننگ منسٹر نے، کامرس، سب نے اس میں بڑی اپنی اس میں کنٹریبیوشن ہے، اس میں منسٹر اکنامک افیئرز ڈویژن کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، اور جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں اس کا قوم کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بغیر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو، زراعت کو، کامرس کو، ٹریڈ کو اگر ہم نے وائبرنٹ کرنا ہے، ریوائیو کرنا ہے، تو کاسٹ آف جو ان پٹ جو ہے، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، اس میں کمی لائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا لیں، ان کو کمپیٹیٹو بنا لیں، اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو۔ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں جو کمپٹیشن میں ہیں، ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کے اگر برابر نہیں لائیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیشن میں لے آئیں گے، ایک ٹف کمپٹیشن میں لے آئیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں پاور کا ایک بجلی کی قیمت کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس رول کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اور دوسرا جو ایف بی آر، یہ دوسرا ہمارا ایک ہدف ہے، بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے، اس کو ہمیں ریوائیو کیے بغیر، ہماری جو کلیکشن جو ہیں ان کو امپروو کیے بغیر یہ ہماری فزیکل سپیس نہ ملے گی، نہ قوم آگے ترقی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ میری ان دو ایریاز میں یہ میری بہت امپورٹنٹ ترجیحات ہیں، اور اس میں آپ سب اس میں شامل ہیں۔ میں اٹس اے ٹیم ورک، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کرے گا، اس میں کامیاب ہوں گے۔ تیسری بات میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو روٹین کی ڈیلیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، یہ جو فائل ورک جو ہے اس کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے ان 6 مہینوں میں کہ ہم کم از کم گورننس کو اس کو ہم جس حد تک بھی ڈیجیٹائز
कर सकें हमें करना चाहिए। मैंने अपने पीएम ऑफिस को इस हवाले से कई महीनों से मैं ख़ुद लगा हुआ हूँ। उसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी उसको मुकम्मल हमने उसको वाइब्रेंट करना है। आपके ताईं हर मिनिस्ट्री में आपको मेहरबानी करके उसको पेपरलेस करना है। आपके पास अब पूरे इख्तियारात हैं, पूरी कैपेसिटी भी है। P3A उसके पास अब आ चुके हैं कंसल्टेंट्स, और भी हमने कंसल्टेंट्स FBR के लिए हमने अपॉइंट कर लिए हैं। तो आपको हमने वैसे भी इख्तियार दे दिया है कि आप डायरेक्टली आप चाहें तो आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो लेकिन मेहरबानी करके इसकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये वक्त जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए और उसका भरपूर हम उसका इस्तेमाल करें। तो तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी से आप सबको इंशाअल्लाह हमकिनार कराएगा। ये बीमारी जो माजी की 77 साल की, जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए हमें। ये कौम इस बात की आपसे तवक्को आज कर रही है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। You will have to come up with very innovative steps, programs and decision making. तभी कौम के अंदर इंशाअल्लाह पर आपके इन फैसलों से, आपके इस अमल से कौम के अंदर उम्मीद पैदा होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें इदराक करना चाहिए, पूरी तरह उसका एहसास करना चाहिए। अभी जो FBR में जो अफसरों को तब्दील किया गया था ग्रेड 22 के, और मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि मैं शायद उनको किसी को भी नहीं जानता हूँ, शायद एक आध को जानता हूँ, लेकिन मीटिंग्स में आते होंगे, जाते हैं। इनका सबका हमारा होता है कि जब मीटिंग में जाना है तो, लेकिन मेरी ज़ाती कोई सलाम दुआ अगर ऐसी हो तो शायद एक आध के अलावा मैं आई कांट रिकॉल। मैंने बड़ी अरक रेज़ी के साथ उस काम किया 2-3 महीने पहले। उनके मैंने रिपोर्ट्स मंगवाई, डिस्कस किया, 4 रातें मैं ख़ुद बैठा। उन्होंने जाके सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने अखबार में पढ़ा कि स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को मैंने फ़ोन, मैंने कि ये क्या मामला है कि अगर स्टे ऑर्डर लेने हैं, उनको हमने OSD भी नहीं बनाया, उनको बनाया तब कि उनको लगाया था कोई ऐसे कामों के ऊपर जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे ऑर्डर खारिज हो गया। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर वो तवज्जो न दी जाती तो मामला ख़त्म था। इट वुड हैव बीन द एंड ऑफ द मैटर। वो पर नेक्स्ट स्टेप ये था कि वो आते दूसरी पोस्टों के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि कोई शख्स अकेले कुल नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, एंड आई बिलीव इन दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि अगर आप मेरी टीम के मेंबर हैं तो आप मेरे से ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल आपका है, मुझसे ज़्यादा आम रोल आपका है। कि आप अगर क्रीज से बाहर निकल कर छक्का मारेंगे तो कैप्टन को तो उसका क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा उसका।